السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا یہ ٹاپک ہے فرسٹ ڈے کا اسلامیات کا، وہ ہے اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ ہمارا 12واں یہ لیکچر ہے، اور تو عقیدہ آخرت جو ہے ہمارا اسلام کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے، ہم اس کو تھوڑا سا پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم اس کے آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان فرماتے ہوئے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، کہ ایمان مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ آخرت پر ایمان لایا جائے۔ اگر ایک آدمی آخرت پر ایمان نہیں لاتا، دوبارہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کو وہ نہیں مانتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور بہت سی قرآن پاک کی آیات اس بارے میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، جو ہے BCO نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں اس بارے میں، اس میں آپ نے اس کو ڈیٹیل سے آپ نے سمجھایا اس کو۔ تو اور اس میں اگر ہم ویسے بھی اگر ہم دیکھا جائے تو اگر آخرت کا عقیدہ انسان کا نہ ہو، اور تو پھر دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایسے ہو جائے، دنیا کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے، کہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ پھر وہ نیکی اور برائی، یعنی کہ ثواب اور گناہ یہ دونوں برابر ہو جائیں، ظلم اور جو ہے عدل انصاف یہ دونوں برابر ہو جائیں۔ جب ایک انسان کو کے ذہن کے اندر یہ بات جب ہوگی کہ مجھے آخرت میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو اس کا خوف رکھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ اگر وہ اس کا یہ عقیدہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ میں نے بس مر کر ختم ہو جانا ہے، صرف یہی زندگی ہے، تو پھر وہ چوری کو بھی برا نہیں سمجھے گا، وہ جو ہے وہ رشوت کو بھی برا نہیں سمجھے گا، غرض جتنے گناہ کے کام ہیں اور جتنے ظلم ہیں ان سب کو وہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ یہاں پر اپنے آپ کو سکون پہنچا لوں اور زیادہ سے زیادہ چیزیں جمع کر لوں، چاہے کسی کو قتل کرنا پڑے تو اس کو جو ہے اس سے بھی وہ دریغ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے جو ہے نا مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں نے ایک دن مرنا تو ہے، مر کے میں نے ختم ہو جانا، تو یہی زندگی میرے لیے اصل ہے۔ تو یہ سارے کے سارے نظام دنیا کا درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اگر جس آدمی کا آخرت پر عقیدہ ہے، وہ ہر کام جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرے گا، کہ اس کو پتہ ہے جس طرح آگ جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے اور جو ہے وہ پانی کے اندر جو ہے وہ ڈبونے کی صلاحیت ہے، اسی طرح اس کو پتہ ہے کہ گناہ کے اندر جو ہے وہ گناہ بھی اسی طرح تکلیف پہنچائے گا، اور اس سے جو ہے وہ مجھے یعنی کہ آخرت کے اندر مجھے سزا ملے گی، مجھے عذاب کے اندر جلنا پڑے گا، تو وہ گناہوں سے جو ہے وہ خود بخود بچے گا۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ ہماری یوں سمجھ لیں کہ پوری زندگی کو ہمیں جو ہے وہ بہترین کر دیتا ہے، کہ سارے کے سارے نظام کو آپ دیکھ لیں۔ ہم دیکھتے ہوں کہ عام سا ایک آدمی ہے، عام لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ وہ کوئی غلط کام کرنے لگا ہو تو دوسرا اس کو سمجھاتا ہے کہ جو ہے نا یہ دیکھو یہ غلط کام نہ کرو، اللہ کو کیا جواب دو گے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ اللہ کو منہ دکھانا، اللہ کو جواب دینا، یہی عقیدہ آخرت ہے۔ تو یہ اگر ہماری زندگی کے اندر سے نکل جائے تو ہماری زندگی کے سارے نظام خراب ہو جائے گا۔ اور اس کے عقیدے یہ اتنا بہترین عقیدہ ہے کہ اس کے ہماری زندگی پر اس عقیدے کے بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور بڑے اہم اثرات ہوتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کو، کہ سب سے پہلے جو ہے نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت، کہ جب انسان کو یہ پتہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے، اور اس کے اوپر ایک طرف میری نیکیاں ہوں گی، ایک طرف میری برائیاں ہوں گی، تو اور وہاں پر جو نیکی کا سکہ وہاں پر چلے گا، وہاں پر کوئی چیز نہیں چلے گی، وہاں پر صرف جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہی آدمی کامیاب ہوگا، اسی کو جنت ملے گی، اسی سے اللہ پاک راضی ہوں گے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے دل کے اندر نیکی کرنے کی خواہش کو ابھارتی، نیکی سے رغبت پیدا ہوتی ہے، انسان اچھے کام کی طرف اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سکورز کر لوں، میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہے وہ کما لوں، تاکہ جو ہے وہ آخرت کے اندر میرا جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور میں جنت کے اندر جا سکوں۔ تو اور برائیوں سے جو ہے اس کو پتہ ہے کہ برائی کا وہاں پر کتنا زیادہ جو ہے وہ جرم وہ ہوگا، اور اس کے جو ہے گناہوں کے کتنے زیادہ اثرات ہوتے ہیں، اور کتنا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، تو اس کو بدی سے جو ہے وہ خود بخود نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر بہادری اور سرفروشی، دنیا کی زندگی جو ہے انسان جس آدمی کا آخرت کا عقیدہ ہوتا ہے کہ آخرت میں مجھے جو ہے کھڑے ہونا ہے، وہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور میں نے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جانا، بلکہ اگلے جہان میں نے منتقل ہو جانا ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر وہ اپنی جان کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، وہ بڑھ چڑھ کر اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، احد کے میدان کے اندر جو ہے وہ فرمانے لگے کہ جو ہے وہ ایک دوسرے صحابی سے فرمانے لگے کہ وہ دیکھو احد کے پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ کہہ کر میدان کے اندر جو ہے کود پڑے،
اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یعنی کہ انسان کو سب سے زیادہ جو قیمتی چیز جو ہوتی ہے دنیا کے اندر، وہ اس کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ تو اور وہ جب انسان کے اندر یہ عقیدہ ہوگا کہ عقیدہ آخرت کا، کہ مجھے آگے جنت ہے، وہ میرا جو ہے وہ سارا کا سارا ایک پورا جہان ہے آخرت والا، تو پھر اس کے اندر بہادری اور سرفروشی خود بخود پیدا ہو جائے گی کہ اللہ کے راہ کے اندر کہ اور جو ہے اپنے آپ کو قربان کر دینا اس کو کوئی بڑا کام، اس کو مشکل کام معلوم نہیں ہوگا، وہ یہ کام بھی کر گزرے گا۔ تو انسان عقیدہ آخرت جو ہے انسان کو بہادر بناتا ہے۔ اس کے برعکس جس کا عقیدہ آخرت کا نہ ہو، اس کو پتہ ہے میرے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ ایک ذرا سی بات پر وہ خوف کرے گا، وہ ہر چیز سے ڈرے گا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں میں مر نہ جاؤں، حالانکہ مرنا تو ہر کسی نے ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری زندگی سب کچھ یہی ہے۔ تو اس لیے عقیدہ آخرت سے انسان کے اندر بہادری اور سرفروشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان بہادر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر و تحمل، کہ صبر و تحمل جو ہے کہ مصیبت کے اوپر دنیا کے اندر ہم بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، کوئی ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے، کوئی ہمارے اوپر ظلم کر جاتا ہے۔ تو جب جس آدمی کا عقیدہ آخرت کا ہوتا ہے وہ وہاں پر صبر کرتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اور وہ یہ اس کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ آخرت کی ایک دن آنے والا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے کھڑا کریں گے، مجھے بھی کھڑا کریں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے اور وہاں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، مجھے اس اپنے ظلم کا بدلہ مل جائے گا، میں اس پر صبر کرنے کا اجر مجھے وہاں پر مل جائے گا۔ تو اس کے اندر صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے۔ وہ معاشرے کی جو ہے برائیوں سے، معاشرے کے اندر برائیاں تو بہت ساری ہیں، معاشرے کی خرابیوں سے اور ظلم سے اور جو ہے فساد سے، وہ اپنے اس ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے اور آخرت کے اوپر اس کو ڈال دیتا ہے کہ آخرت والے دن جو ہے وہ میں سارا حساب میں چکتا کر لوں گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مال خرچ کرنے کا جذبہ، جس آدمی کے آخرت کا عقیدہ نہیں ہے اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ مال کو اتنا زیادہ اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگا کر رکھے گا، یہ مال ہی میری زندگی ہے اور اسی سے میری زندگی بنے گی اور یہی جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ لیکن جس کا عقیدہ آخرت کا ہوگا اس کو پتہ ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مجھے نیکیاں ملیں گی اور ثواب ملے گا اور میری آخرت کی زندگی بہتر ہوگی، تو وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا اس کو پتہ لگے گا مجھے ثواب ملے گا، اور اس کا یہ میں خرچ یہاں پر کروں گا اور اس کا اجر مجھے آگے ملے گا، غریبوں پر خرچ کروں گا، یہاں پر مال کم ہوتا محسوس ہوگا لیکن آخرت کے اندر اس کا اجر ملے گا جنت کی صورت میں۔ تو اس کے اندر مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا مال ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ یوں سمجھ لے کہ میرا مال جو ہے وہ ایک کاروبار کے اندر لگ رہا ہے اور مجھے اس کا بہت زیادہ پروفٹ اس کا جو ہے آگے جا کر مجھے ملنے والا ہے۔ اور اس کے بعد احساس ذمہ داری، کہ احساس ذمہ داری، ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، جس ماحول کے اندر بھی ہم نے بہت سے لوگوں کے ہم نے حقوق ادا کرنے ہیں۔ ایک آدمی ملازم ہے اور وہاں پر اس نے اپنی ڈیوٹی کا جو اس کا ٹائم ہے اس نے وہ ٹائم کے اندر رہتے ہوئے اس نے کام مکمل کرنا ہے، مکمل کر کے دینا ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے، ایک ہمارے جو ہمسائے ہیں، ہم نے اپنے ہمسایوں کو حقوق ادا کرنے ہیں۔ غرض جو بھی انسان ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ حقوق لازم ہیں۔ تو جس آدمی کا آخرت کا عقیدہ ہوگا وہ اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوگا کہ میں نے یہ چیزیں کرنی ہیں، ان لوگوں کے حقوق میں نے ادا کرنے ہیں، یہ چیزیں میں نے ان کو ادا کرنی ہیں، اور اس لیے وہ اس حساب سے جو ہے وہ عمل کرے گا۔ اور چاہے یہ جو ہے حقوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں یا حقوق العباد ہوں، جو بھی حقوق ہوں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی اپنے توجہ کے ساتھ کام کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں میرے سے سوال ہوگا آخرت کے دن۔ تو یہ ہمارا جو ہے آج کا یہ ٹاپک تھا کہ ہمارے پاس جو عقیدہ آخرت کی انسانی زندگی پر اثرات، اور اس سے پہلے اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ تو اس میں ہمارے پاس جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے یہ کہ اس انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ پہلے ریپیٹ ہو چکا ہے۔ اور باقی اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت یہ آپ کا جو ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ کا لانگ کوسچن کے اندر بھی آپ کا آ سکتا ہے سوال۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اگلا جو ہے وہ ٹاپک پڑھیں گے۔ تو بہت شکریہ۔